हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहतिशाम हसन और आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक बुक रिव्यू और बुक समरी के साथ। किताब का नाम है द लास्ट मुग़ल बाय विलियम डैलरिम्बल। 1857 की जंग आज़ादी की बहुत मुफस्सिल दास्तान है ये और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसका हमारी तारीख़ के साथ और हमारे आज और हमारे मुस्तक़बिल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वाक़ये को समझें और इससे सबक हासिल करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो के बेसिकली 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं वीडियो की बहुत शॉर्ट सी समरी किताब की बहुत शॉर्ट सी समरी बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है और कौन से वाक़यात का जिक्र है, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस किताब में क्या क्या है, आपको एक आइडिया हो इस किताब से क्या एक्सपेक्ट करना। दूसरे हिस्से में इस बुक का रिव्यू किया जाएगा, जिसमें उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की समरी। ये जो किताब है ये 1852 से शुरू होती है। इस किताब का जो पहला चैप्टर है और उसमें एक बहादुर शाह ज़फ़र के एक बेटे, बहुत छोटे बेटे जिसकी उम्र 10-12 साल होती है, उसका नाम होता है शहज़ादा जवान बख्त, उसकी शादी का जिक्र होता है। तो वहाँ से ये किताब शुरू होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस किताब में जो चैप्टर्स हैं उनमें जो मुग़ल ख़ानदान है और जो शाही ख़ानदान है उनकी हालत ज़ार बताई जाती है कि उनकी इस वक्त क्या हालत होती है। 1852 के वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का परचम लहरा रहा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा होता है और जो मुग़ल बादशाह होते हैं वो बराए नाम रह चुके होते हैं और वो सिर्फ लाल किले के अंदर महदूद होते हैं। बाहर उनका सिर्फ नाम तो रह जाता है लेकिन उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो उसका जिक्र होता है। उसके बाद जो दूसरा जिक्र होता है वो उस वक्त के जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, उनका जिक्र होता है कि वो क्या कर रहे थे उस वक्त और उस वक्त कौन कौन से बड़े लोग थे और उनके क्या मशागिल थे और उनका हिंदुस्तानियों के साथ क्या सलूक था। ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हमें मालूम होता है कि जो बगावत थी उसकी वजूहात क्या थी। तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात जो है वो यहाँ पे बताई जाती हैं। हिंदुस्तानियों के साथ अंग्रेज़ों का जो बहुत बुरा रवैया था वो बहुत बड़ा मसला था। इस तरह जो ईसाइयत का फैलाव था, उस वक्त जो ईसाई थे वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी को फैलाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और वो ये समझते थे कि खुदा ने और जीसस ने हमें ये सरज़मीन हिंदुस्तान इसलिए दी है कि हम उसका सही और दुरुस्त पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और उनको इन जाहिलाना मज़ाहिब से निकालें। जो कि हिंदुस्तान के लोगों के मज़ाहिब हैं, उनको वो जाहिलाना मज़ाहिब समझते थे और वो समझते थे कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आम लोगों को ईसाई बनाकर उनकी आखिरत का भला करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। इससे जो आम लोग थे वो बहुत ज़्यादा खफा थे और उनको बहुत दुख होता था जब उनके मज़ाहिब का उनके सामने मजाक उड़ाया जाता था। तीसरा जो मसला था वो ये था कि जो हिंदुस्तान की आर्मी थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके अंदर ज़्यादातर जो सिपाही थे वो ज़ाहिर सी बात है हिंदुस्तानी ही थे और वो इसलिए दाखिल होते थे फ़ौज में ताकि उनको एक मुलाज़मत मिल सके, ताकि वो उनके घर का चूल्हा जल सके। तो जब वहाँ पे हिंदुस्तानी सिपाही फ़ौज में दाखिल होते थे तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो हिंदुओं की ज़ातें हैं उनके सिपाहियों को एक तरह रहना पड़ता था। मतलब एक ब्राह्मण सिपाही और एक शूदर सिपाही एक ही कमरे में रहते थे और ब्राह्मण के लिए एक बात नाकाबिल बर्दाश्त थी, क्योंकि अंग्रेज़ इन चीज़ों को नहीं समझता था या इन चीज़ों की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका जो ज़ात पात का निज़ाम है वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरह मुसलमानों और हिंदुओं के भी मसाइल थे। और जो फिर एक इमीडिएट ब्रेकआउट की वजह बनी है वो ये बनी है 11 मई 1857 को रमज़ान मुबारक का महीना था और मीरठ में बगावत शुरू हुई और उसकी जो इमीडिएट वजह थी वो ये थी कि उन दिनों एनफील्ड राइफ़ल आई थी और उसका जो कारतूस था उसको काट कर चबा कर चलाना पड़ता था। तो जो हिंदुस्तानी सिपाही थे जिनमें मुसलमान और हिंदू शामिल थे वो सब लोग उसको काट कर और चबा कर चलाते थे और उनमें ये अफवाह फैली कि ये जो कारतूस है ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। गाय चूँकि हिंदुओं के लिए मुकद्दस है तो वो उसकी चर्बी को चबा नहीं सकते, इस तरह सूअर मुसलमानों के लिए हराम है और वो भी उसकी चर्बी को नहीं चबा सकते। तो इसलिए जो दोनों मज़ाहिब के सिपाही थे वो बहुत नालां हुए और उन्होंने एहतजाज किया और उस एहतजाज के नतीजे में कई सिपाहियों को निकाला भी गया और छोटी मोटी बगावत भी हुई। जैसे मंगल पांडे एक बहुत मशहूर किरदार हैं जिनके ऊपर एक फ़िल्म भी मौजूद है, तो वो भी उसका एक छोटा सा किरदार ज़रूर थे। फिर 11 मई 1857 को मीरठ में, दिल्ली से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर उस वक्त मीरठ था, मीरठ की छावनी में बगावत शुरू हुई और जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने तमाम अंग्रेज़ और यूरोपीय सिपाहियों को मार दिया और मारने के बाद वो लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए और दिल्ली में जब दिल्ली पहुँचे तो यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र के पास वो आए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र से इजाज़त मांगी कि हम आपको दोबारा मुग़ल सल्तनत का
بادشاہ بناتے ہیں، حکمران بناتے ہیں، اور آپ ہماری حمایت کا اعلان کریں۔ بہادر شاہ ظفر چونکہ اس وقت 70-80 سال کی عمر میں تھے، بہت کمزور تھے، نحیف تھے اور زندگی سے مایوس تھے، تھک چکے تھے، ان کو ریاستی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے آپ جانے دیں، مجھے آپ حج پر جانے دیں، یہ ملک بھی آپ کا، آپ جانے اور انگریز جانے۔ لیکن ان باغی سپاہیوں نے زبردستی کی اور بہادر شاہ ظفر کے سر پر بندوق تان دی۔ جب سر پر بندوق تانی تو بہادر شاہ ظفر نے بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے سپاہیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس سے جو سپاہی تھے ان کو ایک لیجٹمیسی مل گئی، ان کو ایک سیاسی پشت پناہی مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دہلی شہر کے اندر رہنے والے تمام عیسائی، چاہے وہ ہندوستانی تھے یا انگریز تھے، تمام کو قتل کر دیا اور ان کے گھروں کو لوٹا، ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، اور اس کے بعد ان میں سے جو کچھ بچ گئے تھے وہ بمشکل بھاگ نکلے وہاں سے۔ تو دہلی شہر کے اندر 11 مئی 1857 کے اگلے چند ہفتوں کے بعد وہاں پہ بہت زیادہ قتل عام ہوا اور وہاں پہ ایک بھی عیسائی باقی نہ رہا، اور دہلی شہر کے اندر لوٹ مار شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو انگریز جو بھاگ گئے تھے بچے کھچے، انہوں نے فوج بنائی، اور پنجاب میں اس وقت جان لارنس کی حکومت تھی جو کہ پنجاب کے گورنر تھے، انگریز گورنر تھے، تو ان سے بھی رابطہ کیا گیا، انہوں نے بھی ایک فوج بھیجی اور انگریزوں نے دوبارہ دہلی کا محاصرہ کیا تاکہ دوبارہ دہلی کو آزاد کرایا جا سکے۔ تو یہ محاصرہ جون میں شروع ہوا اور بہت کم سپاہی انگریز جنہوں نے پہلے محاصرہ شروع کیا، اور ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس میں ہندو مذہب کے لوگ سب سے زیادہ تھے، اور اس کے بعد مسلمان اور سکھ بھی اس میں شامل تھے۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے جہاد کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے غیر مسلم عیسائیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ جو لڑائی تھی یہ مذہبی رنگ بھی اختیار کر گئی۔ اس کے بعد جب عیسائی فوج جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، اس میں جو سپاہی تھے انہوں نے بہت شاندار یہاں پہ مہارت کا اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، اور مسلمان اور جو ہندو سپاہی تھے، جو ہندوستانی سپاہی تھے، ہندوستانی باغی سپاہی جو تھے، ان کی آپس میں بد نظمی اور لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے اختلافات رہے پہلے دن سے، اور وہ محاصرے کا صحیح سے مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ محاصرہ کئی مہینے چلتا رہا۔ اس دوران دہلی کے اندر مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے محفوظ نہ رہے۔ باغی سپاہیوں نے دہلی کے جو رہائشی تھے ان کے گھروں کو بھی لوٹ مار کیا، ان کو بھی قتل کیا، اور ان کی جو چیزیں تھیں، ان کی دکانیں تھیں، ان کو بھی جلا ڈالا۔ بہادر شاہ ظفر اس تمام صورتحال سے پریشان تھے اور وہ پہلے دن سے اس بغاوت کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ بغاوت ناکام ہوگی اور انگریز واپس آئیں گے، اور انہی وجوہات کی بنا پر تقریباً 12-13 ستمبر 1857 کو انگریزوں نے دہلی پر واپس قبضہ کر لیا، اور جب انہوں نے واپس قبضہ کیا تو انہوں نے بہت زیادہ لوٹ مار کی، قتل عام کیا، اور اپنا جو بدلہ تھا مئی 1857 کا وہ ان سے لیا ہندوستانیوں سے، اور جو شاہی خاندان تھا اس کے تمام جو افراد تھے ان کو قتل کر دیا یا ان کو بھگا دیا گیا، اور ان میں صرف بہادر شاہ ظفر، ان کی ایک بیگم زینت محل اور ان کا ایک شہزادہ جوان بخت، یہ 3-4 لوگ تھے، ایک اور شہزادہ تھا، تو یہ لوگ زندہ بچ گئے اور یہ انگریزوں کی قید میں آ گئے۔ اس کے علاوہ سارے لوگ یا تو مارے گئے یا بھاگ گئے، اور پورا دہلی شہر ویران ہو گیا اور وہاں پہ سناٹا مچ گیا، اور دہلی کے اندر جتنی بھی مغل جو جگہ تھیں ان پر قبضہ کر لیا گیا، شاہی محل کو، لال قلعے کو لوٹ لیا گیا، اس کے تمام جواہرات اور دولت لوٹ لی گئی، اور بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا کر انگریز جو فوج تھی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح دہلی کے قبضے کے بعد مغل سلطنت کا اختتام ہوا۔ 332 سال ہندوستان پر شاندار حکومت کرنے والی مغل سلطنت کا اختتام ہوا۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار تھے، اور ان کو 1858 میں دہلی سے ایک گدا گاڑی پر لے کر جایا گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے کولکتہ چلے گئے، اور کولکتہ سے وہ برما چلے گئے جہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ اور اس طرح جو ہے مغل سلطنت کا ایک بہت ہی المناک اختتام ہوتا ہے۔ یہ اس کتاب کے جو آخری چیپٹرز ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، اور وہاں پہ جو تفصیلات لکھی گئی ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہیں کہ کس طرح اس شاندار سلطنت کا بہت ہی المناک طریقے سے اختتام ہوا، اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کر کے سلطنت برطانیہ نے سرکاری طور پر ہندوستان کو اپنی کالونی بنا لیا، اور ہندوستان برطانوی تسلط میں آ گیا۔ تو یہ اس کتاب کی مختصر سمری تھی۔ اب میں آتا ہوں کتاب کے ریویو کی طرف۔ کتاب میں کچھ بہت اچھی باتیں ہیں، بلکہ بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب بہت ویل ریسرچ کتاب ہے۔ اس کتاب کیونکہ 1857 ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انگریزوں نے اپنی نظر سے کتابیں لکھی ہیں اور ہندوستانی نے اپنی نظر سے کتابیں لکھی ہیں، اور دونوں کتابوں میں
بہت زیادہ تعصب موجود ہے. مطلب انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خلاف کتابیں لکھی اور ہندوستانیوں نے مکمل طور پر بہت سارے حقائق کو نظر انداز کر کے اس کو جنگ آزادی کا نام دیا. جبکہ ولیم ڈیلرمپل نے یہ کتاب جو ہے بہت محقق اور بیلنس انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں جو حقائق تھے ان کو اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ نہ تو یہ مکمل غداری تھی اور نہ ہی یہ مکمل جنگ آزادی تھی, کیونکہ جو لوگ تھے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا اور یہ ایک بالکل ہی ان آرگنائزڈ اور بغیر کسی ترتیب تنظیم اور پلاننگ کے ہوئی, اور یہ ایک ایسے ہی ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو بہت بڑی شکل اختیار کر گیا اور اس کے مختلف پہلو ہیں جو آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. دوسری جو اس کی بات بہت اچھی ہے وہ اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت دلچسپ. آپ کبھی بھی اس کتاب کے اندر بور نہیں ہوں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ خود دہلی کی 1857 کی گلیوں میں جنگ آزادی اور 1857 کے سپاہیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور قتل عام اور لوٹ مار اور بربریت کے جو مظاہرہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کتاب کا بہت دلچسپ پہلو ہے کہ آپ کبھی اس کتاب کے اندر بور نہیں ہوں گے. اس کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت شاندار اور بہت ہی دلچسپ ہے. اس طرح اس کتاب کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کتاب کے اندر صرف اور صرف دہلی کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرے شہروں کیونکہ یہ بغاوت بہت بڑے پیمانے پر ہوئی تھی اور بہت بڑے لیول پر ہوئی تھی, تو اس کا جو ذکر ہے وہ یہاں پہ صرف دہلی تک محدود ہے اور کچھ چند شہروں کا ذکر ہے لیکن زیادہ تر دوسرے شہروں کا ذکر نہیں. یہ دہلی کی داستان ہے. اس میں لکھنؤ کا ذکر بہت کم ہے. اس میں جو ہندوستان کے 1857 کے ڈفرینٹ جو لیڈرز تھے ان کا ذکر بہت کم ہے. مطلب جھانسی کی رانی کا ذکر نہیں ہے, نانا صاحب کا ذکر نہیں ہے. اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کا ذکر نہیں ہے. پنجاب میں بغاوت کا کیا ہوا اور فرنٹیئر میں افغانستان کی سرحد پر کیا ہوا, اس میں سکھوں کا کیا کردار تھا, اس میں افغان جو لوگ تھے ان کا کیا کردار تھا, اس کے اوپر زیادہ تر جو بات نہیں ہوئی بلکہ صرف دہلی تک محدود ہے اور مغل سلطنت کی جو داستان ہے وہ بتائی گئی ہے. تو اس میں یہ کچھ اس کے کونز بھی ہیں لیکن اوورآل یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے. میرے خیال میں جو ہے ہر ہسٹری کے جو طالب علم ہے, ہر جو شوقین ہے, جو ہماری سیاست کو, ہمارے مستقبل کو, ہمارے حال کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد 1857 کے بعد جو ہے وہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان بنے. تو اس واقعے کا ہمارے آج اور کل کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. تو یہ اس کتاب کا ریویو تھا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.